آج میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ یہ میرے سامنے مشکوٰۃ شریف پڑھی ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے لوگ، ان کو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، جن کو اللہ کل قیامت کے دن بڑا سخت دن ہے نا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، مگر 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ میں بھی تلاش کروں، آپ بھی تلاش کریے گا سن سنا کر کہ کیا ہم ان 7 قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم میں بھی شامل ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس مقدس عرش کے سائے میں رکھے گا کل قیامت کے دن، اور جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا انہیں اپنی بارگاہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اس کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام حضرت ابو ہریرہ کا اصل میں حضرت عبد الرحمن ہے۔ نام کیا ہے ان کا اصل میں؟ عبد الرحمن ہے، مگر یہ جب بھی کوئی ان سے ان کا نام پوچھتا یہ ابو ہریرہ ہی بتاتے تھے۔ اس میں بھی ایک واقعہ ہے، چلے یہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک نا مسجد نبی شریف سے گھر تشریف لے کے جا رہے تھے اپنے گھر میں، تو رستے میں بارش تھی، سردی تھی، ایک بلی کا بچہ تھا بیچارہ، وہ ٹھٹھر رہا تھا سردی سے۔ آپ نے اس کو پکڑا، گھر میں لے گئے، دودھ پلایا، وہ گرم کپڑے شپڑے اس کو دیے، اس کو سنبھالا، تو صبح کے وقت پھر دودھ پلایا تو وہ بچہ ساتھ مانوس ہو گیا۔ بلی کا بچہ آپ کے ساتھ مانوس ہو گیا، وہ آپ کے پیچھے 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 پیچھے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں وہ اتنا مانوس ہوا کہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ مسجد میں حاضر ہوتے یہ بھی پیچھے پیچھے آ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مجلس سجی ہوتی تو وہ بلی کا بچہ ڈھونڈ کے حضرت ابو ہریرہ کو ان کی گود میں آ کے بیٹھتا۔ ایک دن سونے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اٹھی کہ بلی کا بچہ جناب حضرت ابو ہریرہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کو یہ منظر اچھا لگا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ انت ابا ہریرہ، مطلب کیا تم بلی کے ابو لگتے ہو۔ بلی کے ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کا باپ، بلی کا۔ حضرت ابو ہریرہ کو سونے آقا کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے، جب بھی کوئی پوچھا تیرا نام کیا ہے، انہوں نے پھر کبھی اس کے بعد اپنا نام عبد الرحمن نہیں بتایا، وہ کہتے تھے ابو ہریرہ یہ میرا نام۔ یعنی حضور نے جو محبت فرمائی اسے قبول کیا۔ جیسے حضرت علی کو کوئی ابو تراب کہتا تو آپ بڑے خوش ہوتے، یہ صحابہ کی پسند ہے۔ وہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں پہلا شخص امام عادل، امام عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ اگر عادل ہو، بادشاہ اگر عادل ہو، سب سے پہلے کل قیامت کے دن عدل کرنے والے بادشاہ کو نوازا جائے گا۔ وہ عدل کرنے والا بادشاہ کیسا ہو؟ جیسے حضرت فاروق اعظم، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت ابو بکر صدیق، کتنا عدل تھا، کتنا عدل تھا حضرت ابو بکر، حضرت عمر پاک میں صرف ایک جھلک، یہ وہ تھے جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی، یہ ریاست مدینہ والے تھے اصل لوگ۔ ایک بس ایک بات ہی آپ کی حضرت عمر پاک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گئی، وہ مال غنیمت میں صحابہ کے ہاتھ میں آ گئی کستوری، کستوری، اور اسے ہر بندہ جو ہے وہ ڈلیوں کی شکل میں ہوتی ہے، ہر بندہ اس کو کاٹ نہیں سکتا، اس کے پیس نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ یہ تو مجاہدین اسلام کا حصہ ہے، ان میں ان کو تقسیم کرنا ہے، تو کیسے اس کے حصے کیے جائیں۔ اب وہ ماہر بندہ ڈھونڈ رہے تھے کون جو ہے وہ کستوری کی جو ہے وہ ڈلیاں کر سکتا ہے، تو گھر میں آئے تو پریشان تھے۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی کس وجہ سے پریشان ہے؟
آپ تھوڑے سے فکر مند لگتے ہیں۔ کہا مال غنیمت میں جو ہے وہ کستوری آئی ہے اور صحابہ کرام میں تقسیم کرنی ہے جو مجاہدین ہیں، اب وہ کستوری کاٹنے کے لیے کوئی وہ فن جاننے والا بندہ نہیں مل رہا۔ تو آپ کی زوجہ کہتی ہے پریشان نہ ہو، یہ فن مجھے آتا ہے، میں کستوری کاٹنا جانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ جلدی سے گئے اٹھا کر گھر لائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ کستوری کو کاٹنے کے لیے ابھی بیٹھی ہیں، ڈلی کو ہاتھ نہیں لگایا، تو حضرت عمر جلدی سے اٹھے، انہوں نے اٹھایا، فرمایا نہیں نہیں تو نہ کاٹ، تم نہ کاٹو، میں باہر سے کوئی بندہ اور ڈھونڈ لیتا ہوں، تم نہ کاٹنا۔ سوچا پریشان ہوگی، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر پاک ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ اٹھا کر باہر لے کے جب گھر آئی، گھر تشریف لائے، تو حضرت کی زوجہ عرض کرنے لگی کہ آپ جو ہے مجھے اس خدمت کے لیے کیوں قبول نہیں کیا؟ کیا میرے اندر کوئی کمی تھی یا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ فرمایا کمی بھی کوئی نہیں تھی اور غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی، مجھے اللہ کا خوف غالب آ گیا میرے اوپر۔ کس بات پر خوف؟ کہا کہ ابھی آپ جو ہے وہ کستوری کاٹیں گی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر، اور وہ کستوری کی خوشبو جو ہے آپ کے ہاتھوں کو لگے گی، آپ اپنے کسی دوپٹے سے صاف کریں گی، اپنے کسی لباس سے صاف کریں گی، تو جو وہ کستوری آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے گی اور آپ کے دوپٹے سے لگ جائے گی، وہ تو میرے گھر میں رہ جائے گی۔ وہ جو ہاتھوں کو لگی ہوئی کستوری ہمارے گھر میں رہ جائے گی، عمر کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دے گا؟ اس حد تک عدل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیوی وہ تھوڑا سا حلوہ، تھوڑا سا، وہ پورے مہینے میں ایک ہفتے میں بچت کر کے بیوی نے ایک پلیٹ حلوہ بنا لیا۔ آپ نے مانگا تھا، اس نے کہا آج کچھ نہیں ہے، انہوں نے ایک ہفتے کی بچت کر کے بنا لیا۔ آپ نے فرمایا آج کدھر سے آیا؟ کہتی ہے جی میں نے بچت کی ہے۔ تو ایک حلوہ بن گیا، ایک تھالی پلیٹ جو ہے وہ بن گئی حلوے کی۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میں زیادہ تنخواہ لے رہا ہوں۔ آج سارے جو ہے وزیر جنرل وہ پیش کرتے ہیں نا ہماری تنخواہ بڑھائیں، مگر وہ جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے اگلے دن جا کے اتنی تنخواہ اپنی کم کروا دی کہ یہ میں فالتو لے رہا ہوں اپنی ضرورت سے، کہ ایک تھالی حلوہ بن جاتا ہے اس سے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے عدل کیا، اور ایسے لوگ اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوں گے۔ اور دوسرا نمبر، پہلا نمبر کس کا ہے؟ عدل کرنے والے حاکم کا، بادشاہ کا۔ اور اگر توجہ کریں تو ہر مرد اپنے گھر کا حاکم ہے، ہر مرد اپنے گھر کا، آپ سب حاکم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ضروری صدر ہی پاکستان کے ہی آپ حاکم بنیں گے تو تب سوال ہوگا۔ ہر مرد اپنے گھر کا، اپنی بیوی کے ساتھ بھی عدل کرے، اپنے بچوں کے درمیان بھی عدل کرے، اپنی بچیوں کے درمیان بھی۔ ہمارے ہاں یہ معاشرے میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ جب وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے تو بیٹے کو حصہ دے دیا جاتا ہے، بیٹی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ ناانصافی ہے، یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے۔ بیٹے کو اگر آپ نے 2 لاکھ دیے ہیں نا تو 1 لاکھ بیٹی کا بھی پھر بنتا ہے، 1 لاکھ بیٹی کا حصہ جو ہے بیٹے کے حصے کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر والدین نہیں دیتے جائیداد میں حصہ تو وہ پھر مجرم ہیں، انہوں نے عدل، غصہ تو نہیں کر رہے، یہ باتیں سیکھنے والی۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور یہ حصہ کسی سیاسی جماعت نے مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں مذکور ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو نہیں دے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ عدل کریں، اپنے بچوں میں محبت میں عدل کریں، بچیوں میں محبت میں عدل کریں، اگر کسی کی ایک سے زیادہ شاہد ہیں تو بیویوں کے درمیان عدل کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف سے عدل کرے۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ ہے۔ جتنا اس میں کسی ایک کو بیان کروں تو بہت سا وقت چاہیے، مگر اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ ہر معاملے میں عدل، ہر معاملے میں عدل۔ اور پھر یہاں بھی ہے، میں بھی ایک کسی مسجد میں امام ہوں، حضرت بھی مسجد میں امام ہے، جناب بھی ہیں، تو امام صاحب کے لیے بھی ہے جو مقتدی ہیں ان کے درمیان وہ عدل کریں، وہ اپنے مقتدیوں کے درمیان، جس کے جیب میں 4 پیسے ہوں اس کی زیادہ عزت کی جائے اور دوسرا جو کمزور ہے اس کو اگنور کیا جائے، یہ بھی عدل ہے نہیں۔ اپنے اس کے لیے ایک جیسے مقتدی ہونے چاہیے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، جو کس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا امام صاحب کو کبھی سوچنا بھی، ہر معاملے میں عدل ہے۔ ہر عدل جو کرے گا اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے کل قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نصیب کرے۔ دوسرا بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نِشَاءٌ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں توبہ کر لی،
وہ نوجوان جس نے جوانی میں توبہ کر لی، بڑھاپے میں تو بندہ رہ جاتا ہے نا، اب پھر اس سے گناہ نہیں ہو پاتا، چوری ڈاکو ڈکیتی واردات کوئی ایسے بڑے بڑے گناہ وہ کر نہیں سکتا، چارپائی پہ آ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر لے، توبہ وہ بھی رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، مگر بڑی توبہ وہ ہے جب بندہ سب کچھ کر سکتا ہو پھر نہ کرے اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں نبی پاک کا ایک اور فرمان ہے اس سے ملتا جلتا، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جوانی میں توبہ کرنے والا جو نوجوان بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنے والا، وہ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ آپ کے وہ آدھا شعر سنایا جاتا ہے آدھا نہیں سنایا جاتا، آپ نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے، آگے جو ہے نا وہ بڑے سخت لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں والا کام ہے، پیغمبروں والا کام ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقت پیری گرگے ظالم نیش ود پرہیزگار، کہتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو، کیونکہ اب اس سے جو شکار تو ہوتا نہیں ہے نا، تو بیٹھ کے پھر وہ ترلے ہی کرتا ہے۔ فرمایا مزہ تب ہے جب اندر ہمت بھی ہو، طاقت بھی ہو، اور پھر وہ یہ کام نہ کرے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے۔ اب کسی سے رشوت لینے پہ قادر تھا، نہیں لی، سود لے سکتا تھا، نہیں لیا، کسی کے حق پر قبضہ کر سکتا تھا، نہیں کیا، کچھ بھی، سارے گناہ، زنا، شراب، سب کچھ جو سب کا کر سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کیا، کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے توبہ کر لی، کیا کر لی؟ اور حضرت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف نے فرمایا بڑھاپے میں فقیری دیر سے ملتی ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور دیر سے ملتا ہے، اور فرمایا کسی نصیب والے کو ملتا ہے، فرمایا اگر جس کی جوانی توبہ کے سائے میں گزرے اللہ اسے جلدی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس واسطے جب بندے کے جسم میں ہمت ہو، طاقت ہو، گناہ پہ طاقت ہو مگر نہ کرے، اور کیا کرے؟ توبہ، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، جو پیچھے ہو چکے ان پہ ندامت، تو جب ایسا ہوگا تو ایسا بندہ کل اللہ تعالیٰ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ تیسرا نمبر، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں ٹائم کو دے کر، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودُ إِلَيْهِ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جس کا، تیسرے نمبر پہ وہ بندہ، فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگ جائے، جس کا دل مسجد میں لگ جائے، رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اب لفظی ترجمہ کریں نا تو یہ بڑا مزیدار ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہو، جس کا دل مسجد میں لٹکتا رہو، مطلب کیا؟ دکان پہ بیٹھا ہے تو اس کے خیال میں مسجد ہے، اپنے کسی شاپ پہ بیٹھا ہے یا کسی کاروبار پہ بیٹھا ہے یا پھر وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، جہاں بھی ہے، مگر اس کے دل میں مسجد ہے، یار ابھی مسجد میں میں نے جا کے جھاڑو دینا ہے، ابھی میں نے مسجد میں جا کے وہ پانی بھی بھرنا ہے، پتہ نہیں کسی نے مسجد کے واش روم صاف کیے یا نہیں کیے، یہ باتیں ہیں نا۔ اب میں وہ مسجد کے خیال میں، اب دیکھیں ہر بندے کو مسجد میں جھاڑو دینا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک شخص آیا تھا حضرت بابا جی فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر اس نے کہا حضور دل سخت ہو گیا ہے، کوئی عبادت میں مزہ کوئی نہیں آتا، میں بڑا بے سکونہ سا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر دیکھ لے میں نے جو تجھ سے کروانا کرے گا، کہتا ہے اسی لیے تو آئے ہوں، آپ اللہ کے فقیر ہیں، کچھ میرا علاج کر دیں، اور میں کرنا اب تو نے ہے، میں نے بس بتانا ہی ہے، ولی بتاتا ہی نا، کرنا تو کسی نے تو خود ہی ہے نا۔ وہ کہتا ہے جی حضور میرا وعدہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھہر میں تیرے لیے دوائی لے کے آتا ہوں، تیرا دل جو سخت ہو گیا نا نرم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کیسے دوائی؟ اور میں ابھی آئے، آپ اندر گئے تو آپ نے ہاتھ میں نا ایک جھاڑو پکڑا ہوا تھا، مانجا جھاڑو اس کے ہاتھ میں پکڑایا، کہتا ہے حضور یہ دوائی ہے؟ کہتا ہے ہاں یہی دوائی ہے، اس کو اپنی بغل میں رکھ، اپنی بغل میں رکھ لے جھاڑو کو۔ کہتے کیا کروں گا؟ اور میں جب تو سفر کرے جہاں کہیں رستے میں مسجد آئے نا اس کی صفائی کر دینا، مسجد آ جائے تو اس کی صفائی کر دینا۔ کہتا ہے حضور ٹھیک ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں اللہ کے گھر کی صفائی کروں گا، مگر کیا وظیفہ؟ اور میں جس مسجد کی صفائی کر لینا، صفائی کرنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے ایسے ہاتھ اٹھانا اور عرض کرنا مولا میں تو تیرے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، میں جتنے جوگا تو اس نیت سے کر رہا ہوں کہ تو میرا دل صاف کر دے،
فرمایا عرض کرنا مولا میں نے تیرا گھر صاف کیا، تو میرا دل صاف کر دے۔ فرمایا پھر دیر نہیں لگے گی، جلدی صاف ہو جائے گا۔ اور فرمایا کچھ عرصہ ہی گزرا تھا تو وہ تو ولیوں کے مقام تک کو جا پہنچا۔ اور یاد رکھیے گا مسجد میں جھاڑو دینے والا بندہ چھوٹا بہت بڑا، وہ تو خود اپنے آپ کو فرمایا کرتا ہے بابا جی کو، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد میں جھاڑو دینے والا چھوٹا نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک عورت تھی وہ مسجد میں صفائی کرتی تھی، حبشیہ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، روزانہ مسجد میں صفائی کرتی تھی، بیمار ہوگی نبی پاک کے زمانے کے اندر، رات کو طبیعت بگڑی، انتقال کر گئی، صحابہ نے رات کو جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ صبح کے وقت صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا وہ عورت کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ رات کو فوت ہوگی تو ہم نے تو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں بتایا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو ہم نے کہا عام سی عورت ہے، آپ کے قیمتی آرام میں خلل ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ صحابہ نے کہا نا عام سی عورت ہے، تو نبی پاک نے فرمایا تم نے اسے عام سمجھ لیا، تم نے اسے عام سمجھ لیا۔ فرمایا عام نہیں ہے، وہ بڑی خاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضور سارے صحابہ کو ساتھ لے کر قبرستان میں گئے، جا کر اس کی قبر کے پیچھے صفیں بنوائی، اور نبی پاک نے دوبارہ نماز جنازہ ادا کی اس پہ، یہ عزت دی اس کو۔ مسجد میں جھاڑو دینے والا بندہ چھوٹا، مسجد کا کوڑا بھی عام نہیں ہوتی، اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں مسجد کا جو کوڑا کرکٹ دھول دھپا اکٹھا ہو جائے، فرمایا اس کو دوسرے کوڑے کے ساتھ بھی نہیں پھینکو، اس کو کہیں عزت کے ساتھ رکھو۔ اور اس جو مسجد سے تن کے غبار نکلتا ہے وہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، کل جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوروں سے نیک لوگوں کے نکاح کروا دیں گے۔ فرمایا جب جنتیوں کے حوروں سے نکاح ہوں گے کہا جائے گا حق مہر دو، اس کا کیا دو؟ حق مہر دو۔ تو وہ عرض کریں گے مولا اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا پہ جو مسجد میں جھاڑو دیا تھا اس کا جو کوڑا نکلا۔ یہ جنت کی حوروں کا کیا بنے گا؟ یہ مسجدیں چھوٹی، یہ تو بہت بڑی برکت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ کبھی نہیں تکبر، مسجد میں آ کے تو بالخصوص کرنا ہی نہیں، میں چودھری صاحب، میں جٹ صاحب، میں بٹ صاحب، میں گجر، میں فلاں، میں تھانے دار، میں ڈی پی او۔ مسجد میں سارے آقا نبی پاک کے در کے فقیر بن کر رہے، اللہ کی بارگاہ کے منگتے بن کے۔ جھاڑو دینا اپنے لیے سعادت سمجھیں، وضو گاہ کو دھونا اپنے لیے سعادت سمجھیں، اور مسجد کے ٹائلٹ دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، نہ جانے کہاں سے رنگ لگا دے گا۔ اس واسطے حضور فرماتے ہیں وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگ جائے۔ اگلی بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلَيْنِ تَحَابًّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ فرمایا دو بندے جن کی محبت آپس میں صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر وہ کسی سے جدا بھی ہو نا، ناراض ہو، اس میں بھی اللہ کی رضا ہو، اس میں بھی آپس میں محبت ہماری ہے لالچ کی محبتیں۔ کس کی محبت ہے؟ غرض، لالچ، بے غرضی محبت، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی اس سے چاہت نہ ہو کہ اس سے مجھے یہ ملے گا، یا میں یہ فلاں عہدے کا ہے تو اس سے یہ فائدہ ملے گا۔ کبھی بھی ایسی محبت مومنوں کو زیب نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے محبت کریں تو فرمایا اللہ واسطے کی۔ کس واسطے کی؟ ایک حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں کسی بندے کو ایمان کی چاشنی اتنی دیر تک نصیب نہیں ہوگی۔ چاشنی کا مطلب ہے مٹھاس۔ کیا؟ مٹھاس۔ حضور فرماتے ہیں کسی بندے کو اتنی دیر تک نصیب نہیں ہوگی جب تک اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ساری دنیا سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا اس کو کسی سے محبت ہو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہو وہ بھی اللہ کے لیے، اور فرمایا اس کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد کافر ہو جانا اتنا مشکل ہو جائے جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس ہے۔ یہ حضور نے فرمایا جن کو یہ نصیب ہو جائے اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من احب للہ
جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، اور فرمایا کسی سے بغض کیا اللہ کے لیے، من آتا للہ، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، اور منع للہ، کسی کو نہیں دیا تب بھی اللہ کے لیے۔ 4 چیزیں کتنی؟ محبت اللہ کے لیے، نفرت دیا نہ دیا تب بھی۔ حضور فرماتے ہیں 4 چیزیں جس میں آ جائے فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا، اس بندے کا ایمان۔ آج میں بھی دیکھیں، ہم شادی بیاہ جتنی بھی ہماری تقریبات ہوتی ہیں، اب بلاتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو تو ہم نے شادی پہ بلایا تھا، وہ نہیں آئے تھے، ہم نے بھی نہیں بلانا، انہوں نے نہیں بلایا تھا، ہم نے بھی نہیں بلانا۔ وہ جو اتنا دے گئے تھے، آئے تھے جناب، کچھ دے کے نہیں گئے، ہمیں فضول روٹی کھا جائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتی ہیں جی شادی بیاہ پہ، تو یار کس کے لیے بلاؤ؟ ایک حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانوں میں سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کھانوں میں سے شر الطعام طعام الولیمہ، یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، ولیمے تو صاحب ولیمہ کرنا تو سنت ہے، ولیمہ کرنا تو، اب وہ سنت والا کھانا جو ہے وہ اب بدترین ہو گیا۔ کون سا ولیمہ جس کا کھانا باتیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ ولیمہ جس میں امیر لوگ بلائے، غریب چھوڑ دیے، غریب لوگ نہ بلائے، امیر ہے۔ آج ہمارے تو کوشش ہوگی وہ فلاں چودھری صاحب اگر ولیمے پہ آ جائے نا تو ذرا محلے میں عزت ہو جائے گی، ٹور بن جائے گی، اللہ ایسی ٹور سے بچائے۔ کوشش کرو یار، کاش کہ وہ محلے کا وہ جو غریب بندہ نہیں جس کو سارے منہ نہیں لگاتے، وہ کسی طریقے میری شادی میں آگے شریک ہو جائے، وہ ہمارے ولیمے میں آ جائے، تو پھر ٹور بنے گی عرش تک، پھر عزت ہوگی جناب عرش تک، پھر تمہارا کھانا جو ہے وہ شر الطعام نہیں، وہ خیر الطعام ہو جائے گا، وہ بدترین نہیں رہے گا، بہترین ہو جائے گا۔ کیسے؟ امیر آئے غریب نہ بلائے، تو کھانا تم نے چاہے جو ہے وہ بوفے لگوائے ہوں، آپ نے بڑے بڑے جناب خرچہ کیا ہو، مگر آئے سارے امیر، غریب کو دروازے سے بھی اندر نہ جانے دیا، تو ایسا کھانا تم نے لوگوں کے سامنے واہ واہ کے لیے کیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مگر تم نے جو بھی پکایا، دال ساگ کچھ بھی کیا، آپ نے کہا کسی کو روکنا نہیں، محلے میں غریب امیر یکساں بلا لیے، اب وہ تمہارا کھانا برکت والا ہو گیا، وہ عزت والا کھانا ہو جائے گا۔ کس واسطے؟ کہ اس کھانے کی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دوریاں ختم کرنے کی، عزت کسی کی روپیہ پیسہ دے کر، یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور سے بڑھ کر اس امت پر کون مہربان ہے، جن کے بارے میں رب فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے بارے میں حضور حریص ہے۔ وہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدرہم و عبد الدینار، اور روپے پیسہ دے کر عزت کرنے والے، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا روپیہ پیسہ دے کر کسی کی عزت کرنے والا، کپڑے دے کر کسی کی عزت کرنے والا ہلاک ہو جائے، یعنی روپیہ پیسہ دے کر کسی کی عزت نہیں کی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پاس کلمے کی دولت، اس کے پاس آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہی وجہ کہ صحابہ نے کبھی یہ نہیں دیکھے تھے روپیہ پیسہ کوٹھی بنگلہ کار، یہ نہیں دیکھی، یہی وہ محبت تھی نا، کسی میں اللہ کی محبت دیکھی۔ حالت کیا ہو گئی؟ حضرت بلال حبشی کے ہاتھ چومے حضرت عمر، چومے آنکھوں کو لگائیں اور لگا کر فرمایا بلال لوگ تجھے غلام کہتے رہے انت سیدنا، تو میرا سردار ہے، تو میرا سردار ہے۔ کس وجہ سے سردار کہا؟ یہ نہیں دیکھا کوٹھی بنگلہ کار، حضرت عمر نے جناب بلال حبشی کے مقدس دل میں میرے آقا کی محبت کو دیکھا، اور اس محبت کی وجہ سے عزت کی، اس محبت کی وجہ سے عزت کی۔ یہ حضور نے فرمایا 2 بندے جن کی محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اگلی بات حضور فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا فوادت عیناہ، فرمایا وہ خوش قسمت بندہ جو لوگوں سے چھپ کر اللہ کا ذکر کرے، لوگوں سے چھپ کر اللہ کا ذکر کرے، تو کیا کس حالت میں؟ فوادت عیناہ، اس کی آنکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے برس رہی ہوں، خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں،
اور یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کا ٹیسٹ لیا کرو. اکیلا بندہ، یہ بڑی خاص بات ہے اگر سمجھے، بندہ اکیلا ہو، کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی بندہ بھی نہیں، اور اس وقت بندے کے اپنے اندر کا احتساب کرے کہ میرے دل پر اللہ کا خوف کتنا ہے. اس وقت بندہ گناہوں پہ شیر ہو رہا ہے کہ اللہ کا خوف بڑھ رہا ہے اس پہ. اللہ کا علیحدہ بیٹھ کر یہی فرمایا نا کہ جب اکیلا بیٹھا ہو ذکر اللہ خالیا فبعدت عیناہ، بیٹھا اکیلا ہے، کوئی بندہ نہیں ہے پاس، اور اس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے برس جائیں، اللہ کا ڈر آ جائے اس کے اندر کہ بندو گناہ کے اسباب بھی موجود ہوں اور وہ کرے نہ اللہ کے ڈر سے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی کل اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا. اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اکیلے بیٹھ کر، یہ ایک روٹین بنا. کبھی بیٹھے اکیلے لوگوں سے چھپ کر، بندوں کے سامنے بندہ روئے تو شاید دکھاوا ہو، لوگوں کو دکھانے کے، بندے کہیں جی بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کے خوف سے بڑا روتا ہے، یہ تو ہو گیا بکھاوا. اکیلا بیٹھ کے، یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے آنسو تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس پہ یہ نہیں کہ کوئی محفل میں رو رہا ہے تو اس کی نیت پہ کوئی شک ہے، نہیں. اگر اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ کسی کو یہ کیفیت عطا کر دے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بدلے کل قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ. اللہ مجھے آپ سب کو یہ جو ہے رقت قلبی نصیب فرمائے. اور اگلی بات حضور فرماتے ہیں رجل دعت امرأۃ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ. حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کو کسی اعلیٰ گھرانے کی عورت گناہ کی دعوت پیش کرے، گناہ کی دعوت دے، ذات حسب و جمال، خوبصورت بھی ہو اور اس کا خاندان بھی اونچا ہو. حضور فرماتے ہیں وہ گناہ کی دعوت دے اور یہ انی اخاف اللہ کہہ کر ٹھکرا دے، انی اخاف اللہ کہہ کے ٹھکرا دے. فرمایا اس نے کیا کیا؟ اللہ کے خوف سے کہا میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے اللہ سے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نا حضرت عمر کے دور میں مسجد میں رہتا تھا، اکثر چند گھڑیاں گھر جاتا تھا بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کر کے، ان کی خدمت کر کے واپس آتا. رات عشاء کے بعد جاتا، چند گھڑیوں کے لیے واپس آ جایا کرتا، مسجد میں بیٹھ کر ذکر خدا میں مشغول رہتا. ایک رات وہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے عشاء کے وقت وہ باہر نکلا تو کوئی راستے میں فاحشہ عورت رہتی تھی، اس نے روک لیا، گناہ کی دعوت دی. نوجوان نے انی اخاف اللہ کہہ کے نا نوجوان آگے گزر گیا، نہیں میں نہیں، یہ گناہ میں نہیں کروں گا. دوسرا دن آیا، اس نے پھر روکا، پھر نوجوان نے کہہ دیا مجھے اللہ سے. اب تیسرا دن آیا تو اس نے اپنی خادمائیں ساتھ ملا لی، امیر عورت تھی، اس نے کہا اس کو پکڑ کے اندر گراؤ. نوجوان کو جب پکڑ کے اندر گرایا تو نوجوان کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا. اس نے کہا کہیں ادھر ہی ماری نہ جاؤ، اٹھاؤ اس کے باپ کے دروازے پہ پھینک دو. رات کے اندھیرے میں وہ اس کی خادمائیں اس کے باپ کے دروازے کے سامنے پھینک آئیں. باپ دیر تک انتظار کرتا رہا، بوڑھا باپ رات کے اندھیرے میں باہر نکلا کہ آج میرا بیٹا کوئی نہیں آیا. کافی دیر گزر گئی، دیکھا دروازہ کھولا ہے تو بیٹا جو ہے دروازے کے سامنے پڑا ہے. باپ نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو ہوش میں لایا اور اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، کہا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نوجوان روئے روتا رہا. وہ باپ کہتا ہوا کیا؟ کہتا ہے پتہ نہیں، میں بے ہوش ہو گیا تھا، میرا پردہ سلامت رہا یا نہیں، پتہ نہیں، میں نے جو تقوی کو سنبھال کے رکھا تھا کہیں داغدار تو نہیں ہو گیا، کہیں جو ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کے قابل بھی رہا ہوں یا نہیں رہا. وہ رو رہا ہے. باپ کہتا ہوا کیا؟ تو لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ اس نوجوان نے سارا واقعہ بیان کیا. جب بیان کرا تو جسم پھر کانپنے لگا اور اتنا خوف طاری ہوا کہ جسم سے روح ہی نکل گئی، وفات ہو گئی. اور صحابہ کرام کو اطلاع پہنچی، انہوں نے جنازہ پڑھا دیا. اگلے دن حضرت عمر نے مسجد میں دیکھا وہ نوجوان کو نہیں نظر آ رہا. کہا کدھر ہے وہ نوجوان؟ صحابہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا. پہلے تو انہوں نے اس فاحشہ عورت کو ٹھکانے لگوایا، اس کو جو سزا شرعی بنتی تھی وہ دلوائی، پھر اس کے باپ کے پاس گئے تعزیت کے لیے اور یہ درد لے کر گئے کہ اس کا بیٹا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے فوت ہو گیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے خوف جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم جناب حضرت عمر پاک کے ساتھ گئے اس بابا جی کے گھر میں. حضرت عمر نے تعزیت بھی کی اور ان سے جو ہے پوچھا بھی آپ کے بیٹے کو کیا ہوا. تو
تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، اللہ کا ڈر اس پہ غالب آ گیا تھا۔ وہ حضرت عمر نے فرمایا اچھا خوف خدا کی وجہ سے؟ کہا حضرت عمر نے فرمایا صحابہ آؤ پھر اس کی قبر پہ چلے، آؤ اس کی قبر پہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ اس کی قبر پہ گئے تو حضرت عمر نے جا کر قبر پہ کھڑے ہو کر اس نوجوان کو مخاطب کر کے گفتگو شروع کر دی۔ آج لوگوں کو یہ بھی وہم پڑتا ہے بھائی مردے سنتے ہیں، اور کوئی سنانے والا ہو تو سنتے ہیں، آگے کوئی سننے کے قابل ہو تو وہ سناتے بھی ہیں۔ آج حضرت عمر کہہ رہے ہو نوجوان میں نے سنا ہے کہ تو خوف خدا کا نور لے کر آیا ہے قبر میں، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا قرآن پاک میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب فرماتا ہے جو خوف خدا کی وجہ سے دنیا سے آئے ہم 2 جنتیں عطا کریں گے۔ تو آ گیا خوف کی وجہ سے، تیری تقوی مشہور ہو گیا، بتا میرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے وہ کیسے بولے گا، کیسے جواب دے؟ کہتے ہیں حیرت کے پہاڑ ٹوٹے اس وقت جب وہی نوجوان قبر سے بول کے کہتا ہے صدقت یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ سچ فرما رہے ہیں، میرے رب نے ایک نہیں مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں، میری قبر کو بھی رب نے جنت بنا دیا ہے، کل حشر کو بھی رب جنت عطا فرمائے گا۔ خوف خدا کس کی وجہ سے؟ اللہ کا خوف۔ گناہ آ رہے، وہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ دمشق میں ایک بزرگ تھے، نوجوان تھے اس وقت، کسی کپڑے کی دکان پہ کام کرتے تھے، عورت آئی اس نے کپڑا خرید لیا زیادہ تو وہ لے گئی، کہتی ہے اپنے مالک، کہتی ہے دکان کے مالک کو اس بچے کو میرے گھر میں کپڑے چھوڑا ہے۔ وہ چھوڑنے گئے تو وہ عورت کی نیت بدل گئی، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ نوجوان کہتا ہے نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ حرکت، اس نے پھر کہا نہیں، اس نے کہا اچھا دل میں، اس نے بند کر دیے دروازے، کہا اگر تو نہیں کچھ کرے گا تو میں شور مچاؤں گی، چلاؤں گی کہ اس نے جان بوجھ کے میری عزت پہ حملہ کر دیا۔ اب نوجوان پریشان ہو گیا، کہتا ہے اچھا تھوڑی سی مہلت دے، میں ذرا گھر کا جو آپ کا ٹائلٹ ہے میں اس میں سے ہو آؤں۔ اس نے کہا ہاں جاؤ ستھرے ہو کے آؤ۔ جب وہ گئے تو انہوں نے پخانہ کر کے جتنا پیشاب تھا اٹھا کر اپنے جسم پہ لگا دیا۔ نوجوان نے باہر نکلا تو عورت کہتی تو کتنا گندا بدبو آ رہی ہے تجھ سے، اس نے دروازہ کھول کے باہر نکلا، چل بھاگ یہاں سے، تو پاگل ہے کوئی۔ وہ باہر گئے تو جا کے باہر نلکے سے پانی لے کر اپنا جسم دھویا، کپڑے دھوئے اور کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری مہربانی، یہ میرا جسم اور لباس گندا ہوا ہے، یہ 2 لوٹے پانی بہاؤں گا صاف ہو جائے گا، میرا اندر تو صاف ہی ہے، میرا اندر تو صاف کیا، وہ تو داغدار نہیں ہوا، وہ تو پلیت نہیں ہوا۔ اب واپس گیا، اب اس نے دھویا، رات کو جب سوئے بزرگ فرماتے ہیں خواب میں جناب حضرت یوسف آ گئے علیہ السلام، فرمانے کو نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آج پھر میری سنت ادا کی ہے، آج تو نے میری سنت ادا کی ہے۔ فرمایا انہوں نے اپنا وہ مقدس سونا ہاتھ حضرت یوسف پاک نے میرے جسم پہ پھیرا، صبح اٹھے جو کل جسم پر بہانہ لگایا تھا بدبو آتی تھی، صبح اٹھے تو مٹھی خوشبوئیں آ رہی تھی، سارا جسم خوشبودار، اور جس گلی سے گزرے خوشبودار۔ اب لوگ نام بھول کے نام ہی شیخ مسکی رکھ دیا، خوشبو والا بابا، خوشبو والا بابا۔ اور بزرگ فرماتے وہ ساری زندگی رہے کبھی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، قبر میں گئے تو قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ان کے جسم سے کستوری، عنبر یا کسی اور خوشبو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے جسم سے کردار کی خوشبو آتی تھی۔ کس کی؟ اس واسطے فرمایا راجل دعت امرأتہ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، او بھائی میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، مجھے اللہ سے جتنے مرضی بڑی عورت ہو، فرمایا گناہ کی طرف مائل ہے، جو ایسا ہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اگلی بات حضور فرماتے ہیں رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق بيمينه، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، کیا کرے؟ صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں کسی کو دے، فرمایا دائیں طرف سے دے تو بائیں والے کو خبر ہی نہ ہو، اس طرح چھپا کر دے کہ بائیں طرف خبر نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ جناب خبر آ جائے، ٹی وی پہ آ جائے، اخبار پہ تصویر جو ہے وہ آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، چھپا کے دو۔ صدقہ کیا کرو؟ چھپا، جتنا چھپا کے دیں گے اتنی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھائے، جس کو دیا جائے گا اس کی عزت بھی سلامت، جس کی عزت بھی سلامت، اور جو دے رہا ہے اس کا تقویٰ بھی بڑھ گیا۔ اور دیکھیں چھپا کے صدقہ دینے کا ثواب، حضور فرماتا ہے کل عرش کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے بندے کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔
اب دیکھیں یہ کتنے قسم کے لوگ، 7 حدیث پاک مکمل ہوگی، کتنے بندے؟ 7 قسم کے لوگ۔ عدل کرنے والا بندہ، جوانی میں توبہ کرنے والا بندہ، اور فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگ جائے، وہ بندے دو جن کی آپس میں محبت اللہ واسطے کی ہو، اور فرمایا وہ بندہ جو اکیلا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اس کی آنکھیں خوف خدا سے جو ہے وہ تر ہو جائیں، اور فرمایا وہ بندہ جس کو کسی اعلیٰ گھرانے کی حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے، انی اخاف اللہ کہہ کے، اور فرمایا وہ بندہ جو صدقہ دے تو چھپا کر دے، دائیں سے دے تو بائیں والے کو خبر نہ ہو کہ اس نے صدقہ کر بھی دیا ہے۔ میں دیکھوں، آپ دیکھیں، کیا میرے اندر اور آپ کے اندر ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک بندے والی بھی خصلت ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے، ایسے خوش قسمت لوگوں میں اللہ مجھے آپ سب کو شامل فرمائے، اور ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔